أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے ہماری ابتدا ہے اور اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ گزشتہ درس قرآن میں شامل کر لیا گیا تھا اور وہ ابتدا سے آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور اسی طرح اللہ نے تم کو تمام امتوں میں امت وسط بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دے. اب آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے قبلہ نہیں بنایا مگر یہ کہ جس پر آپ تھے، الا لنعلم، تاکہ یہ بات ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے. سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرما دی تھی کہ بیوقوف لوگ جو ہے وہ تحویل قبلہ یا قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، معترض ہوں گے، بات چیت کریں گے. اللہ رب العالمین جل شانہ اب ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی جو بیت المقدس ہے، اور ابتدائے اسلام میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا دعوت کا سلسلہ شروع کیا، تو اس وقت بھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نمازیں پڑھی جاتی تھیں. تو آخر اس وقت یہ کیوں نہ ہوا، حالانکہ وہاں تو تھا کعبہ، مکہ مکرمہ میں قبلہ کعبہ موجود تھا، تو پھر اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے اندر غرور اور تفاخر تھا، اور یہ سارا کا سارا غرور اور تفاخر یعنی فخر جو تھا یہ نسلی اعتبار سے تھا، نسلی اعتبار سے. اور اسی لیے ان کے اندر اپنی زبان کے حوالے سے بھی معاملہ نسلی
اور فخر کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر عرب کہتے ہیں تو سب کو عجم کہتے ہیں، اور عجم کے معنی ہے گونگے، یعنی جو مقام، جو اہمیت، جو وسعت، جو گہرائی، جو معنوی لحاظ سے الفت عربیت کو حاصل ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ دوسری زبانوں کو حاصل نہیں ہے، دوسری زبانوں کو حاصل نہیں ہے۔ اور تمام کو وہ عجم کہتے تھے، یعنی گونگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نسلیت اور کبر جو تھا یا فخر کا معاملہ جو تھا وہ اہل عرب کے اندر کتنا تھا۔ اور اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ اپنے آپ پر فخر کیا کرتے تھے، اگرچہ ان کی باتوں کو نہیں اپناتے تھے، خود ساختہ رسومات تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تعلق پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ قبلہ جو ہے اسے کعبہ نہیں بنایا بلکہ بیت المقدس رکھا، تاکہ عرب کے نسلی اور تفاخر کے غرور کو جو ہے وہ توڑا جائے۔ اگر قبلہ شروع میں ہی جو ہے وہ کعبہ ہو جاتا تو پھر عرب جو تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی انسیت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے جڑ جاتے، لیکن رسول کی اتباع نہیں ہوتی، پیروی نہیں ہوتی، الفت و محبت کا تعلق نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا مقصود ہے۔ اور اس مقصود کو ہی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آگے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ اب مدینہ طیبہ میں جو کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا، حکم ہوا کہ اس کی طرف اپنا رخ کر لے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ نے کوئی بھی کام جو ہے بغیر حکمت کے نہیں کیا، عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اور اسی لیے اس کا اپنی مخلوق سے، اشرف المخلوق سے یہ تقاضا ہے کہ وہ بھی بیکار کاموں میں نہ پڑے، اور اس کو لہو اور لعب کہا جاتا ہے۔ کھیل تماشوں کی دنیا میں نہ پڑے لوگ، بلکہ وہ کام کریں جو کرنے کے ہوں، وہ کام کریں جو کرنے کے ہوں۔ اور آج حالت یہ ہے امت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی کہ انہیں کھیل تماشوں میں سب سے زیادہ سکون ہے، کھیل تماشوں سے ان کی انسیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ دین میں انہیں سکون نہیں ملتا، عبادتوں میں سکون نہیں ملتا، اللہ کی یادوں میں انہیں سکون نہیں ملتا، کتاب میں انہیں سکون نہیں ملتا۔ ذرا سی دیر بیٹھتے ہیں تو پیر تھک جاتے ہیں، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، لیکن کھیل تماشوں میں اللہ اکبر، دیکھیے پھر کیا حال ہے۔ T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہے، دلوں میں اترا ہوا، ایک ایک بالر یاد ہے، ایک گیند مس نہیں ہونی چاہیے، ورلڈ کپ آ جائے فٹ بال کا، اس کی بات، یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں۔ کھیل تماشے جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئے، اور انہی کھیل تماشوں نے ہمارا سارا کا سارا بیڑا غرق کر دیا، انہی کھیل تماشوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ کھیل تماشے تو دنیا کے اندر بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو محدود رکھا ہے، محدود رکھا، اسی لیے دنیا میں وہ ترقی کر رہے ہیں، عروج کر رہے ہیں، زوال نہیں ہے ان کا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کھیلوں میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ ہمارا زوال ہی زوال ہے۔ ہمارے اندر کوئی بھی شخص جو ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کی اتنی فکر نہیں کرتا جتنا کھلاڑی بننے کی فکر کرتا۔ اسے پتہ ہے جاہل بھی ہوں گا، 2 چھکے ماروں گا تو مجھے 2 لاکھ روپے تو حکومت ایسے ہی دے دے گی، اگر کسی میچ میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا تو 10-20 لاکھ تو لوگ دے دیں گے، مین آف دی میچ مل جائے گا، تو جہالت میرا ایپ چھپ جائے گا، اور یہ چھکے چوکی اور 50 اور 100 یہ سارا کا سارا میرا جو ہے معاملہ یہ عروج پہ ہو جائے گا۔ اٹھا کے دیکھیے ہسٹری، کھلاڑیوں کے کتنے پڑھے لکھے ہیں،
ان کے انٹرویوز دیکھیے کہ وہ کہاں کہاں فیل ہوئے، کہاں کہاں ناکام ہوئے ہیں، اور پڑھے لکھوں کا حال کیا آئے گا۔ دیکھ لیجیے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کس انداز سے ہم نے انہیں دنیا سے رخصت کیا ہے، کیا حال کیا ہم نے ان کا ہے۔ بھارت کے ساتھ مقابلہ کرتے انہوں نے عبدالکلام صاحب کو کیسے رکھا، اور ہم نے عبدالقدیر صاحب کا کیا حال کیا۔ انہیں ابوالکلام صاحب کو صدر بنا دیا اور ہم نے زنجیروں میں جکڑ دیا، چار دیواری میں قید کر دیا۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ تو اللہ کا ہر کام جو ہے حکمت کے ساتھ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی حکمت۔ ایک فلسفی نے تربوز کی بیل کو دیکھا کہ بھئی اس میں تربوز جو ہے نیچے زمین میں رکھی، اس نے کہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، اتنا بڑا تربوز ہے اور باریک سی بیل میں لگا ہوا ہے، اور اتنا چھوٹا سا سیب ہے وہ درخت میں لٹکا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ کیسی حکمت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ فلسفی تھا، معترض ہوا، مذاق اڑایا۔ جب سویا سیب کے درخت کے نیچے تو سیب پک کر جو ہے اس کی ناک پہ گر گیا، ناک پہ گر گیا، اور تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو برابر میں کوئی شخص جو تھا وہ موجود تھا۔ اس نے کہا دیکھو اگر یہ درخت جو ہے تربوز کے پیڑ کا ہوتا اور 5 کلو کا تربوز تمہاری ناک پہ گرتا تو کیا حال ہوتا، بچ پاتے؟ تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو یہ دنیا کے معاملات میں جب اللہ کی حکمتیں ہیں تو یہاں دین کے معاملے میں کتنی بڑی حکمت بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا الا لنعلم من یتبع الرسول، اللہ نے یہ قبلہ نماز کے دوران اور پھر 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بعد اب اس لیے تبدیل کیا عین عصر کی نماز میں، تاکہ پتہ چل جائے، لوگوں پر ظاہر ہو جائے، آشکارا ہو جائے کہ کون رسول کا پیروکار ہے، رسول کی پیروی کون کرتا ہے۔ تو گویا کہ دین کا سارا مدار رسول پر ہے، رسول پر ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تشریح ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں کتنے پیارے طریقے سے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، خدا کا در کون سا ہے؟ فرمایا یہی ہے اللہ کے رسول کی ذات، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہ کوئی جگہ بھاگنے کی ہے، نہ کوئی جگہ ٹھہرنے کی ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ جو بھی وہاں سے حکم الہی ہوگا جبریل کو، وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے۔ حضور جہاں ہوں گے حکم وہاں آئے گا۔ حضور مکے میں تھے حکم وہاں آتا تھا، حضور مدینے میں آئے حکم وہاں آتا۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع اس قدر اہم ہے کہ دین سارا کا سارا گویا کہ اللہ کے رسول کی پیروی کا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول کی پیروی یعنی اس پیروی کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں وہی بات جو میں نے کئی مرتبہ پہلے آپ کے سامنے کی کہ عقل کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ عقل عیار ہے، ہر بیز بدل لیتی ہے، عقل مکار ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو، اور اسی لیے اتباع رسول صرف انہی سے ہو سکتی ہے جو حضور کے لیے عقل کو استعمال نہ کریں، حضور کے عشق میں مبتلا ہو جائیں، ان سے ہی ہو سکتی ہے۔ جو حضور کی ذات کے لیے عقل استعمال کریں ان سے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دیکھ لیجئے جنہوں نے بھی حضور کی پیروی کی ہے وہ سارے کے سارے عشق والے رہے، عشق والے۔ جتنا زیادہ عشق اتنی زیادہ پیروی، اور جتنا کم عشق اتنی کم پیروی۔ تو وہ حال ہمارا، محبت تو خیر ہے ہمارے یہاں بھی، لیکن عشق کا معاملہ ہمارا کیا ہے کہ پیروی حضور کی ہمارے یہاں کم ہے۔ اپنے من مانے کام بہت ہیں، ہم نے اپنے کام جو ہے حضور کے عشق کے حوالے سے نکال لیے،
لیکن حقیقت میں حضور کی پیروی جو ہے وہ ہمارے یہاں، حضور کی پیروی اللہ کے دین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے اگر بہت سارے معاملات ان سے ہٹ کر کیے جو حضور نے نہیں کہا تھا، نہیں کیا تھا، حکم نہیں دیا تھا، تو وہ اس سے ہٹ کر کیے، لیکن اس کے باوجود صحابہ حضور کے ہر حکم پر، دین پر عمل کرتے تھے، وہ دین چھوڑتے نہیں تھے۔ ان کے نامہ اعمال میں نمازوں کی قضا نہیں ہے، وہ داڑھیوں کو کٹوانے والے نہیں تھے، وہ لباس جو تھا اسلامی اپنانے والے تھے، وہ اپنا تن من دھن اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قربان کرنے والے تھے۔ ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کی پیروی کو عزیزان گرامی سمجھیں۔ اس پیروی میں کیا پوشیدہ ہے؟ اس پیروی میں اللہ نے اپنی محبت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہنی ہے تو اللہ کے رسول کی پیروی سے ملے گی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں 3 سپارے کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری پیروی کریں، میری پیروی کریں۔ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی کریں، میرے پیچھے پیچھے چلیں، میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ فَاتَّبِعُونِی، جب یہ میرے پیچھے پیچھے چلیں گے، پیروی کریں گے، یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، تو اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو لہٰذا پیروی حضور کی اہم ترین ہے۔ اور یہاں جب معاملہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے، اس سے منافقین کو واضح کر دیا۔ وہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مسلمان صحابہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، دونوں کا امتیاز کیسے ہوگا، فرق کیسے ہوگا، پتہ کیسے چلے گا کہ مسلمان کون ہے، منافق کون ہے؟ دونوں ہی میم سے آ رہے ہیں، میم سے مسلمان ہے، میم سے منافق ہے، نماز دونوں کے ساتھ ہے، داڑھی، جبہ، لباس، دستار سب کے ساتھ ہے، تکبیر سب کے ساتھ ہے، نماز کا انداز وہی ہے، لیکن اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے؟ تو وہ رسول کی پیروی سے پتہ چلے گا۔ تو جب حکم الہی اترا کہ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، کس طرف؟ کعبے کی طرف، تو روایات میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو ادھر نماز پڑھ رہے تھے، ابھی ادھر انہوں نے اپنے جوتے اٹھائے مسجد سے نکل گئے، مسجد سے نکل گئے۔ اور جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا حضور جہاں آپ ہوں گے ہماری نمازیں وہاں ہوں گی، آپ جدھر ہوں ہماری نمازیں وہاں، ہمیں کیا پتہ کہ کیا ہے کیا نہیں، ہم تو آپ کے کہنے پہ چل رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم تو آپ کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے واضح فرما دیا، ظاہر کر دیا کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے کون ہیں، کون ہیں۔ اور جب پیروی کرنے والے ایسے لوگ ہوں کہ اتنا کڑا امتحان ہو، کتنا کڑا امتحان ہے، عقل ہوتے ہوئے بھی انسان عقل کو چھوڑ دے، کتنی بڑی بات ہے۔ عقل تو ساتھ ساتھ رہتی ہے نا، ہر وقت استعمال ہوتی ہے، اور ان سب معاملے میں اس نازک موقع میں جب ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور بہت سارے معاملات سوچنے سمجھنے کا موقع ہے، انسان عقل کو چھوڑ دے اور آنکھ بند کر کے اللہ کے رسول کی پیروی کرے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی۔ تو جو رسول اللہ کے پیچھے چلنے والا ہے، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہے، جس کے ایمان کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، آج اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے گا تو پھر ایمان والوں کو ہی تو برا بھلا لگے گا نا۔ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے تو پھر ہمیں کیوں نہ لگے برا، اس لیے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم ان کی پیروکار ہیں گے، ہمارے سارے معاملات ان کے نقش قدم کے ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، تو جو ان کی پیروی، جو ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔
تو اسی لیے صحابہ کرام کی اگر کوئی بدگوئی کرے اور ان کے حوالے سے کوئی دشنام تو راضی کرے تو پھر ایک صاحب ایمان جو ہے اس کے ماتھے پہ بل آنے چاہیے، اس کے چہرے پہ سرخی آنا چاہیے، اس سے غصہ آنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. وہ یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا کہ جناب یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. پھر ایک یہاں پر اور آپ کے سامنے بات نقطہ رکھتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا لنعلم، اور نعلم کیا ہے؟ اس صیغہ جمع متکلم کا ہے، اس کا لفظی معنی ہے تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم جان لیں. بعض مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے، بعض مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے. اب اس ظاہر پر اگر معاملہ ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کون اللہ کے رسول کا پیروکار ہے اور کون اللہ کے رسول کے پیچھے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، منافق ہے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہ معاملہ کیا. جبکہ اگر ایسا عقیدہ رکھا جائے تو انسان ایمان سے باہر ہے، مسلمان ہی نہیں کہلائے گا. کیا ہوگا پھر اس لفظ کو جو لنعلم ہے پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی. وہ کی مفسرین نے کی، ہمارے مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا. انہوں نے تو ترجمہ اس انداز سے نہیں کیا، انہوں نے تو ترجمہ ہی یہ نہیں کیا تاکہ ہم جان لیں. انہوں نے ترجمے میں بھی لحاظ رکھا، عقائد کو محفوظ رکھا. لیکن جو غیر تھے انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا، بعد میں بیان کر دیا کہ بھی اللہ تو جانتا ہے سب. جب اللہ جانتا ہے تو پھر ایسی بات کیوں کی؟ تو لنعلم کا مطلب یہ ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دے، ای ظاہر، تاکہ اللہ ظاہر کر دے. کس پر؟ لوگوں پر واضح کر دے. اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں پر اس معاملے کو اس لیے تحویل قبلہ کے معاملے کو اس انداز سے تک رکھا تاکہ لوگوں پر آشکارا ہو جائے منافقوں کی اصلیت. تو بالکل اسی انداز سے سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض ایسے معاملات جس میں حضور خاموش ہیں، کچھ نہیں بولتے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حضور کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا ہے، حضور کو غیب کی بات پتہ نہیں ہے، وہ تو اپنے بارے میں نہیں جانتے. اگر جانتے تو بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے اس نبی کے بارے میں فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے. تو حکم الہی ہوتا تو یہ ضرور بتا دیتے. حکم الہی نہیں ہے، حکم الہی نہیں ہے، اس لیے حضور خاموش ہیں. جیسا کہ سورہ نساء کے اندر آیات تیمم میں ہے، اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا اور صحابہ کرام ہار ڈھونڈنے لگے، اور پھر وقت بیت گیا یہاں تک کہ کئی صحابہ پر غسل فرض ہو گیا، کئی پر وضو، نماز فجر کا وقت آ گیا اور ہار مل کے نہیں دیتا تھا. یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے شکایت کری کہ آپ کی صاحبزادی نے کہاں رکا دیا ہے، دیکھیے معاملہ کیا ہے. تو اس وقت قصہ مختصر یہ کہ عین اس موقع پر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آیات تیمم نازل فرمائی. اور تیمم کی آیات کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر پانی میسر نہ آئے وضو کے لیے، غسل کے لیے، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھی جائے، پاک مٹی سے غسل کر کے نماز پڑھی جائے. یعنی تیمم کیا جائے اور وہ غسل کے حوالے سے ہو، نیت غسل کی ہو، نماز پڑھی جائے. تو یہ ہے وہ اگر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری اٹھائی گئی تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ جس سواری پر سیدہ موجود تھی اس کے نیچے یہ ہار موجود تھا. تو لوگوں نے کہا یار حضور کو پہلے معلوم تھا تو کیوں نہیں بتا دیا؟ حضور بتا دیتے تو پھر آیات تیمم کا کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ آیات تیمم کے لیے جو ایک ماحول بننا تھا پھر وہ کیسے اترتے؟ ان کے نزول کا معاملہ کیا ہوتا؟ تو ان سے ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت بھاری ہے،
کیا؟ اتباع رسول بہت بھاری ہے۔ کس پر؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی، ہدایت دے دی۔ بڑے بڑے کام عزیزان گرامی ہم کر لیتے ہیں، لیکن حضور کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ بڑے بڑے کام کر لیں گے، لیکن حضور کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی محسوس کیجئے، کبھی محسوس کیجئے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جان بوجھ کے نہیں بلکہ انجانے میں بھی ہمارا الٹا پیر ہی مسجد میں آتا ہے، بایاں پیر۔ ہم کبھی چپلیں پہنتے ہیں تو بائیں چپل کو پہن لیتے ہیں، سیدھی اتار دیتے ہیں، یعنی سنت کے مخالف میں ہم چلتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، لیکن یہ ہلکی پھلکی سنتیں بھی جو ہیں ہمارے لیے بڑی بھاری ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ نفس پر گراں ہے۔ نفس نہیں چاہتا کہ کوئی میرا ساتھ چھوڑ کے اللہ کے رسول کی پیروی کرے، نفس نہیں چاہتا ہے۔ اسی لیے نفس جو ہے وہ انسان کو حضور کی اتباع اور پیروی سے روکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ شروع کر دیں اپنی زندگی میں کہ ہم جو کچھ بھی کریں معمول بنائیں کہ زندگی کے تمام کاموں کو ہم حضور کی سنت میں لے جائیں گے، اور جو جو سنتیں ہمیں پتہ چلتی جائیں ہم یہ سوچ کر جبراً کریں کہ یہ حضور کی سنت ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضور کی محبت کو محسوس کریں گے، ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گے۔ جبراً کریں کہ یہ حضور کی سنت ہے، یعنی حضور کی سنت کو ادا کرنے میں تکلف کریں، تکلف کریں۔ اگر کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو مشقت بھی اٹھائیں، لیکن یہ سوچ کر اٹھائیں میں اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کروں، میں اللہ کے رسول کی سنت کو اگر ہم ان تمام تر سنتوں میں یہ ذہنیت اپنی بنا لیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی کا سارا معاملہ حضور کی سنتوں کے گرد گھومتا ہوگا۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے ایک بزرگ تھے، ان سے ملاقات کے لیے کوئی گیا تو آ کر بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے شب و روز میں حضور کی سنتیں جو ہیں انہیں کاؤنٹ کیا ہوا ہے، گنا ہوا ہے، اور پورے دن میں جو حضور کی سنتیں ہیں وہ 4000 سنتیں ہیں۔ اور کہتے تھے جو لوگ ان سے مرید ہونے آتے، فیض لینے آتے، بیعت کے لیے حاضر ہوتے تو ان سے کہتے تھے کہ مجھے دیکھو، جانچو پہلے، مجھے آنکھ بند کر کے مرید نہیں ہو، اگر ایک سنت بھی حضور کی مجھ میں کم ہو تو مجھ سے بیعت نہیں ہونا، مجھ سے بیعت نہیں ہونا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے شب و روز میں 24 گھنٹے کے اندر روز کے 8 پہر میں حضور کی سنتوں کو کاؤنٹ کیا ہوا ہے۔ تو حضور کی محبت کا حال واقعی کیا ہوگا، ان کا محبت کا حال کیا ہوگا؟ ہم محسوس کریں، محاسبہ کریں، یا گھر جا کر کریں، کبھی تنہائی میں دیکھیں کہ ہم شب و روز میں حضور کی کتنی سنتوں پر عمل کریں، کبھی محسوس کریں۔ اور اگر حضور کی سنتیں کم ہوں ہماری زندگی میں تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے، کیسے امتی ہے، کیسے امتی ہے؟ جب حضور کی سنتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ دوسروں کے طریقوں پر ہوگا، غیروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے اندر حضور کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنا چاہیے۔ بالخصوص ہم تو نمازی ہیں، مسجدوں میں آنے والے ہیں، گھر سے مسجد تک آنے کے معاملات میں ہمیں اپنے آپ اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ حضور کی سنت ہے کہ گھر سے وضو بنا کے آئے، اس کا حدیث میں ذکر ہے گا، جن کے گھر قریب ہوتے ہیں وہ گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ سنتوں کا گھر پہ اہتمام کریں، قبلیہ سنتوں کا گھر پہ اہتمام کریں، پھر مسجد تک چلتے ہوئے آئیں تو پھر دیکھیں کہ مسجد میں دایاں پیر آتا ہے یا بایاں پیر آتا ہے، جوتا کون سے پیر سے پہلے اتر جاتا ہے۔ صفوں میں بیٹھنے کے حوالے سے حضور نے سنت بیان فرمائی، صف بندی میں حضور کی سنت ہے کہ صف بندی کیسے ہونی چاہیے۔ ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
ہمارے لیے جو ہے ایک کیفیت جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہمیں محسوس ہوتی دکھائی دے۔ پھر اللہ رب العالمین جل شانہ نے آگے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ ایمان کون سا ایمان؟ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا اور قبلہ تبدیل ہو گیا تو صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم جو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور ہم سے پہلے جو لوگ پڑھتے تھے وہ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے ہیں، وصال کر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں قبول ہوں گی یہ اکارت چلی جائیں گی؟ تو اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس سے اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اللہ اپنے رسول کے پیروکاروں کے اعمال ضائع نہیں کرتا، اپنے رسول کی پیروی کرنے والوں کے اعمال ضائع نہیں کرتا، ان کے سارے اعمال دنیا میں بھی بااثر رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے درجات کی بلندی کا باعث ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ قبلے کی تبدیلی کا یہ معاملہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ہے، اور وہ کیا کہ رسول کی پیروی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو آج کے درس کا عزیزان گرامی سبق یہ ہے اور پیغام یہ ہے کہ اتباع رسول سے اپنے آپ کو سرشار کریں۔ حضور کی ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے تھے کہ حضور کی ایک سنت تو ایسی ہے کہ انسان ایک مرتبہ اختیار کر لے تو ساری زندگی کی ضرورت نہیں ہے، ساری زندگی کی، اور یہ پہلی ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ صرف ایک ہی مرتبہ کرنی، ساری زندگی کے لیے چھٹی، داڑھی ہے، داڑھی ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ داڑھی رکھ لی، وہ بھی مٹھی والی، وہ آج ڈیزائنوں والی داڑھی نہیں، مٹھی والی داڑھی، ایک مشت جو ہے اگر وہ ایک بار انسان نے رکھ لی تو ساری زندگی کے لیے ثواب اور اجر جو ہے اس کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ لباس کا اہتمام، لباس پینٹ شرٹ پہننا، چست لباس پہننا، جو نماز پڑھنے والے ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو بنیان ٹی شرٹ پہن کے نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کو اہمیت دیں، نماز کی وضاحت کے لباس کی کو اہمیت دیں۔ جس طرح سے ہم کہیں آنے جانے میں لباس کا خیال کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں بھی لباس کا اہتمام کریں۔ اور حضور بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عمامے کے نماز پڑھائی، یہ سنت ہے، لیکن حضور نے بغیر ٹوپی کے نماز ادا نہیں کری۔ آج بعض لوگوں نے بغیر ٹوپیوں کے نماز پڑھنا شروع کر دی، دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، تو ٹوپی پہننا بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ پائچے ٹخنوں سے اٹھانا، یہ آج کھوسنے کی علامت بن گئے، لوگ اس کو شلواروں کو کھوس لیتے، اور پھر پینٹ ہوتی ہے تو پائچے موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ نماز کی سنت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی سنت ہے۔ یعنی مردوں کے پائچے جو ہے وہ ٹخنوں سے ہمیشہ اونچے ہونے چاہیے، یہ نماز کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ خواتین کے پائچے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے۔ چال جو ہے زمانہ کیا چل رہا ہے، خواتین جو پائچے پہنتی ہیں پجامے وغیرہ شلواریں، تو اس کے پائچے آج کل ٹخنوں سے اونچے ہیں، ایڑیوں سے اونچے، اور مردوں کے پائچے جو ہیں وہ زمین پر گھسٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید جو ہے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ جو کچھ سنا اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ الہ العالمین آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم ہمیں حضور کا پیروکار بنا، حقیقی طور پر حضور کی اتباع کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین نفس و شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ و معمون فرما، نفاق سے محفوظ و معمون فرما، ہمارے دین و ایمان کی نیک صالح اعمال کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟